اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا اور بندے کا اللہ کے ساتھ چونکہ جو رشتہ ہے وہ سارے رشتوں میں سب سے گہرا رشتہ ہے. ماں باپ اولاد کا رشتہ بہت گہرا ہے، بیوی خاوند کا رشتہ بہت گہرا ہے، بھائیوں کا آپس کا رشتہ بہت گہرا ہے. باقی رشتے تو اتنے گہرے نہیں ہیں، یہ رشتے سب سے زیادہ گہرے ہیں. تو یہ سارے رشتے، ان سارے رشتوں میں جو محبت ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. چونکہ اولاد بڑی مشکل سے جنی جاتی ہے اور اس کو پالا جاتا ہے اور اس کی تربیت کی جاتی ہے، تو اس رشتے اور اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں ویسے یہ کرتا رہے، ہماری مرضی کے خلاف نہ کرے. خاوند بیوی کا جو رشتہ ہے بہت گہرا ہے، تو خاوند چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے سوا کہیں دیکھے نہیں، بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا خاوند کہیں میرے سوا بالکل بھی نہ آنکھ اٹھائے. یہ غیرت کے تقاضے ہیں اور یہ محبت کے تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو رشتہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے وہ ان سارے رشتوں میں سب سے گہرا ہے. اس لیے اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ دنیا میں تو رہے، دنیا کے انسانوں کے ساتھ جیے، لیکن دل میں میرے سوا کسی کو جگہ نہ دے. یہ اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت ہے، اور یہ اس رشتے اور اس محبت کا تقاضا بھی ہے، غیرت کا تقاضا بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو لوگ مسلسل اس کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں نا، ان کو تو وہ نظروں سے گرا دیتا ہے. خیال ان کا بھی رکھتا ہے لیکن نظروں سے گرا دیتا ہے، اور جو تقاضے ان سے وابستہ ہیں ان تقاضوں کا مطالبہ بھی چھوڑ دیتا ہے. جیسے ایک بیٹا مسلسل ہٹ دھرمی پر تلا ہوا ہو تو باپ اس سے کام کہنا ہی چھوڑ دیتا ہے کہ سننی تو ہے نہیں اس نے. لیکن جس سے بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے، بہت گہری محبت ہوتی ہے، اور جو آنکھ کا تارا ہوتا ہے اور دل کا سرور ہوتا ہے، تو اس سے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی محسوس ہوتی ہیں. فارسی کا شعر ہے، عشق است ہزار بدگمانی. جب عشق ہو جاتا ہے اور محبت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو پھر بہت جلدی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ کیوں ہوا؟ آپ نے یوں کیوں دیکھا میری طرف؟ آپ نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے پوری توجہ کیوں نہیں دی؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس ہوتی ہیں. تو جن کا اللہ سے گہرا رشتہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایسا خیال بھی برداشت نہیں کرتے کہ جو اس کے غیر کا ہو. یوسف علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے تفسیر روح المعانی. اس میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، ان کے ساتھ 2 قیدی اور بھی تھے. تو ان دونوں نے ایک خواب دیکھا، دونوں نے دیکھا الگ الگ خواب. انہوں نے آ کے تعبیر پوچھی حضرت یوسف علیہ السلام سے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے تم تو سولی چڑھ جاؤ گے اور تم جو ہو نا رہا ہو جاؤ گے. اور اللہ کی شان ایسے ہی ہوا، وہ سولی چڑھ گیا، وہ رہا ہو گیا. اچھا جو رہا ہو گیا نا، جب وہ رہا ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے جاتے جاتے اس سے جب اس کو رخصت کیا تو جاتے جاتے اس سے کہا، اذکرنی عند ربک. آپ تو رہا ہو گئے، آپ تو جا رہے ہیں، اگر موقع ملے نا تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ بھی چھیڑ دینا کہ ایک بے گناہ یوسف بھی تو جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کا بھی تو کچھ سوچو. اتنی سی بات یوسف علیہ السلام نے کہی رہا ہونے والے قیدی سے. اچھا وہ تو رہا ہو کے چلا گیا. جب وہ نکل گیا تو اللہ فرماتے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. جب وہ نکل گیا
تو شیطان نے اس کے دماغ سے بات ہی نکال دی، بھول گیا وہ بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا۔ لیکن جو ہی وہ باہر نکلا جبریل علیہ السلام اندر آ گئے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کے اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تجھے وہ وقت یاد ہے جب تیرے سارے بھائیوں نے پلاننگ کی تھی کہ اس کو قتل کرنا ہے اور قتل کرنا ٹھان چکے تھے، تو تجھے اس وقت کس نے بچایا تھا؟ بیچ میں ایک یہودا جو بھائی تھا ان کا، وہ بولا، ارے بھائی یہ کیا ظلم ہے، تم بھائی کو قتل کر دو گے، قتل نہ کرو اس کو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو قتل مت کرو، اس کو کسی ویران کنویں میں ڈال دو، تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی، اور کوئی ادھر ادھر کا قافلہ آئے گا وہ بھی اس کو اٹھا کے لے جائے گا، یہ کہیں اور زندگی گزار لے گا، لیکن قتل تو نہ کرو، تمہارا بھائی ہے۔ تو اللہ نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ یوسف، بھائیوں نے تو تجھے قتل کرنے کی ٹھان لی تھی، کس نے یہودا کو اٹھایا اور ابھارا، اور اس کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی، اور پھر اس کی بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ کس نے کیا تیرے بھائیوں کو؟ من استنقذک من اخوتک اذا ہم بک ان یقتلوک، تیرے بھائی تو تجھے قتل کرنا چاہتے تھے، وہاں تجھے کس نے بچایا؟ یہ جبریل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انت یا رب، اے اللہ آپ ہی نے بچایا، ورنہ تو وہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے کہا، فمن استنقذک من الجب اذا القوک فیہ، اچھا انہوں نے تمہیں کنویں میں پھینک دیا، تو کنواں تو ویران تھا، سنسان تھا، نہ کوئی کھانا نہ کوئی پانی نہ کوئی جینے کا سامان، وہاں بھی تو مر سکتا تھا، وہاں تجھے کنویں سے کس نے نکلوایا؟ ایک قافلہ آیا، اس نے یہ سمجھ کے کہ اندر پانی ہوگا ڈول ڈال دیا، تو یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا اور وہ اوپر آ گئے۔ تو کنویں سے تجھے کس نے بچایا؟ کہ اللہ آپ نے بچایا۔ کہ پھر وہ وقت بھی یاد کر جب وہاں سے اٹھا کے ہم نے تجھے بادشاہ کے محل میں پہنچایا، اور اس کی بیوی عزیز مصر کی بیوی نے تجھ سے بدفعلی کرنا چاہی، تو وہاں تجھے کس نے بچایا؟ تو بند کمروں میں تھا، جب تو نے بھاگنا شروع کیا تو دروازے کھلتے چلے گئے، تالے ٹوٹتے چلے گئے، وہاں تجھے کس نے بچایا؟ کہ اللہ وہاں بھی آپ نے بچایا۔ کہ اتنے مرحلوں سے تم میری نصرت کو دیکھتے آئے، اتنی جگہوں پہ تم میری مدد کو دیکھتے آئے، آج تجھے میں یاد نہیں آیا، تو قیدی سے کہہ رہا ہے کہ میرا تذکرہ کر دینا؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، فما بالک نسیتنی، یوسف آج تجھے کیا ہو گیا کہ تو آج اتنی جگہوں پہ میری نصرت کو دیکھنے کے باوجود بھی مجھے یاد نہیں کر رہا، کسی اور کو یاد کر رہا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے، کلمۃ تکلم بہا لسانی، اللہ میاں بس غلطی ہو گئی، غلطی سے بول نکل گیا، معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا یہ بول اتنی جلدی معاف نہیں ہوگا، میری عزت کی قسم تجھے چند سال اس جیل میں اور رکھوں گا، 7 سال، میری عزت کی قسم تو نے میرے غیر کی طرف نظر اٹھائی کیوں؟ تجھے 7 سال جیل میں اور رکھوں گا، 5 سال پہلے ٹھہرے تھے، 7 سال اور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، کسی سے وہ متاثر نہ ہو، ڈرے بھی تو اللہ سے، امید لگائے تو بھی اللہ سے، عشق کرے تو بھی اللہ سے، اس کے علاوہ اور کسی سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے وہ بھی اللہ کا عشق ہے، وہ غیر کا عشق نہیں ہے، وہ اللہ کا عشق ہے، کیونکہ حضور سے بھی ہم محبت اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اب یہ ایک ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو اس قابل بنائیں کہ ہمارا دل اللہ کے سوا کسی کو قبول ہی نہ کرے، جیسے میدا مکھی کو قبول نہیں کرتا نا، ہمارا دل
اللہ کے علاوہ کسی کو قبول ہی نہ کرے. ابھی تو دل اتنا گندا ہوا ہے، اتنا بدبودار ہوا ہے، اتنا نجس اور ناپاک ہوا ہے کہ ہر چیز اس میں جا رہی ہے، ہر چیز اس کے اندر جا رہی ہے. دل کو ایسا پاک کرنا، ایسا صاف ستھرا کرنا، ایسا منور کرنا کہ دل اللہ کے علاوہ کسی کو قبول ہی نہ کرے. ایک اللہ والے کے انتقال کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اللہ تجھے تو پتہ ہے نا کہ میں نے ساری زندگی اپنے دل پہ پہرا لگایا ہے، ساری زندگی اپنے دل کی پہرے داری کی ہے، تجھے تو پتہ ہے نا، میں نے کسی کو اندر جانے نہیں دیا. اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں، میرا خیال کیجیے، مجھ پہ رحم فرمائیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو پاس والے کلمہ پڑھنے لگے، تلقین کرنے لگے. مرنے والے کے پاس کلمہ پڑھنا چاہیے، اس کو کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھو، پڑھنا چاہیے اس کے سامنے تاکہ اس کو یاد آ جائے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب لوگ کلمہ پڑھنے لگے تو مسکرانے لگے، فرمانے لگے مجھے یاد دلا رہے ہو، میں تو اس کو کبھی بھولے ہی نہیں. اس لیے ہر مسلمان کی یہ چاہت تو ہے نا کہ ہم کلمے پہ مریں، ہماری موت کلمے پر ہو، لیکن اس کلمے سے تعلق کتنا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے. بے شک ایمان پر مرنا، کلمے پہ مرنا بس کا کام نہیں ہے، یہ اس میں کسی کی طاقت کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے. لیکن اللہ کے دینے کے قواعد بھی تو ہے نا، ضوابط بھی تو ہے نا. اللہ کلمے میں موت کس کو دیتا ہے؟ اللہ اس کو دیتا ہے جو ساری زندگی کلمے سے جڑا رہا. اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے کوئی ایسی خوبصورت نیکی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کو وہ اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ ان کو ساری زندگی کچھ اور ہوتی ہے اور موت کے وقت اللہ ان کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیتا ہے. یہ تو اس کا فضل ہے، فضل پہ تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا نا. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہمیں بہت تھوڑی زندگی دی ہے، مرنا ہم سب نہیں ہے. اس بات کی ہم کوشش کریں، اپنے دل پہ ایسی محنت کریں، ایسی محنت کریں، ایسی محنت کریں کہ یہ دل اللہ کا مسکن بن جائے، اللہ کا مسکن بن جائے، اس دل میں اللہ آ جائے. اور اس دل میں اللہ تب آتا ہے جب انسان اپنے دل سے سب کو پہلے نکال دے اور دل کو صاف ستھرا پاک صاف کر کے اب کہے اب آپ تشریف لائیے. حضرت خواجہ مجذوب عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، بڑے خلفاء میں سے ہیں. انہوں نے ایک شعر کہا اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا وہ شعر پسند آیا کہ فرمایا کہ میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے نا تو میں وہ تمہیں دے دیتا. 1,00,000 اس زمانے میں 1,00,000 روپے ہوتے میں تجھے دے دیتا. تو نے شعر ہی ایسا کہا ہے، عجیب شعر ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. اے اللہ، آپ کا مطالبہ یہی ہے نا کہ دل سے پہلے سب کو نکال کر دل کو پاک کرو، صاف کرو، پھر مجھے بلاؤ. تو عجیب بات کہہ رہے ہیں، ہر تمنا بھی ختم ہو گئی. دل میں تو کوئی نہیں ہے لیکن کسی کے دل میں آنے کی اب تمنا بھی نہیں رہی، خواہش ہی نہیں رہی. سب خواہشات کافور ہو گئی، ختم ہو گئی. اب تو دل میں کوئی آرزو ہی نہیں رہی، تمنا ہی نہیں رہی، خواہش ہی نہیں رہی. بس اب یہی ایک خواہش باقی ہے کہ تجھے حاصل کروں، تجھے راضی کروں، تجھ سے پیار کروں، تجھ سے جی لوں، تجھی کو دل میں بسوں. بس یہی ایک آرزو رہ گئی ہے، باقی اور کوئی آرزو نہیں رہی. ایک صحابی رسول غزوہ احد میں شہداء میں آپ علیہ السلام چل رہے تھے تو وہ بھی شہداء کے ساتھ پڑے ہوئے تھے، لیکن ابھی ان کی جان کچھ باقی تھی. آپ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو محسوس ہوا کہ ابھی ان کے کچھ سانس باقی ہیں، اور فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ.
کوئی وصیت ہو تو کر دو، آخری وقت ہے۔ تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، تھوڑا سا گھسٹ کر، چونکہ بہت زیادہ زخمی تھے، تھوڑا سا گھسٹ کر آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے قریب ہوئے اور اپنے رخسار کو آپ کے پاؤں پہ رکھ کر جان آفرین کے سپرد کر دی، فوت ہو گئے۔ زبان سے کچھ نہیں کہا، مگر حال سے یوں کہا کہ بس یہی تمنا تھی کہ میرا سر ہو اور آپ کے قدم ہو، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ تو اللہ سے محبت ہو، اللہ دل میں آ جائے اور بس جائے، اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کی محنت یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفلیں ہیں، اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور اس کی قدرت اور اس کے کارناموں کے تذکرے ہیں۔ یہ دل کی صفائی اور دل میں اللہ کو لانے کے ذرائع ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، موت کو یاد کرنا، اللہ کی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا دھیان سے ذکر کرنا، اللہ کی بڑائی اور عظمت کے تذکرے کرنا، جیسے ہم تذکرے کر رہے ہیں اللہ کے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ وہ اسباب ہیں کہ جس سے انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے اور انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ سارا گند باہر نکل جاتا ہے اور انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کو منہ دکھا سکے۔ ہمارے حاجی صاحب عجیب بات فرماتے تھے، جوش میں آ کے، آخری عمر میں نہیں، اس سے پہلے جب حاجی صاحب کی طبیعت میں جوش بہت زیادہ تھا، تو یہ بارہا میں نے ان سے سنا، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ اور بعض دفعہ اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں گاڑی مل جائے، دعائیں کرتے ہیں بنگلہ مل جائے، دعائیں کرتے ہیں گھر مل جائے، دعائیں کرتے ہیں خوبصورت بیوی مل جائے، دعائیں کرتے ہیں کاروبار چمک جائے، دعائیں کرتے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، بس میں تو تجھے چاہتا ہوں۔ اللہ کا شوق لگ جائے تو انسان سب کچھ کر گزرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے تو جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، اے اللہ میں آپ کو لینا چاہتا ہوں، تو کتنی قیمت میں ملیں گے آپ؟ مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کیا کچھ دینا پڑے گا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ دونوں جہاں دے دو مجھے، دنیا بھی دے دو آخرت بھی دے دو، یعنی خواہش کرنا چھوڑ دو کہ مجھے کیا چاہیے۔ تو وجد میں آ گئے اور فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ اے اللہ آپ نے تو اپنا ریٹ بہت تھوڑا لگایا ہے، آپ تو بہت سستے ہیں، پھر تو صرف دو جہان ہی مانگیں بس۔ اے اللہ آپ تو اس سے زیادہ اچھے ہیں، اپنے ریٹ کو بڑھائیں، تیرے عاشق اس سے بھی بڑا ریٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو دوستو اللہ سے پیار کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کو دل میں بسائیں، یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے تو دنیا کے سارے دکھ ہمارے لیے زیرو ہو جائیں گے، دنیا کی ساری پریشانیاں ہمارے لیے پریشانیاں نہیں رہیں گی۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے،
لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تو ہر وقت ہوتی ہیں، پریشانی تو کبھی کبھی بھیجتا ہے، لیکن اللہ مجھے تیری خوشیاں بھی قبول ہیں، مجھے تیری پریشانیاں بھی قبول ہیں، مجھے یہ بھی قبول ہے، وہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور اللہ کی محبت کے اسباب یہ ہیں: اللہ اللہ کرنا، گھنٹوں بیٹھ کے اللہ کا نام لینا، گھنٹوں اللہ کے تذکرے کرنا اور سننا اور سوچنا. اس کو مراقبہ کہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے مراقبہ کرنا، اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو سوچنا، اللہ کی عظمت کو سننا اور بولنا، اور اس کا ذکر کرنا، اس کے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے تذکرے کرنا. جہاں بیٹھیں اللہ کی باتیں، جہاں بیٹھیں اللہ کے تذکرے. جس چیز کا تکرار ہوتا ہے نا، جس چیز کا آدمی بار بار تکرار کرتا ہے تو وہ چیز انسان کے دل میں آ جاتی ہے. ہم نے ایک واقعہ جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، تو کتاب میں ہمیں ایک عربی کتاب ہے نفحۃ العرب، اس میں ایک ہمیں وہ قصہ لکھا ہوا تھا، وہ ہم نے پڑھا کہ ایک تھے درویش قسم کے آدمی، تو بچے اس کو چھیڑتے تھے. تھا وہ نیک آدمی، بس بچے چھیڑتے تھے. سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں نا، بچے ان کو چھیڑتے ہیں، بچے ان کو چھیڑتے تھے. تو ایک دن اس نے سوچا کہ روزانہ مجھے پریشان کرتے ہیں، آج چلو میں نے ان کے ساتھ سین کرنا ہے. تو بچے جمع ہوئے تھے، اب وہ بچے اس کو چھیڑنا چاہتے تھے. اس نے کہا بھائی بات سنو، تمہیں میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر لو، لیکن بات یہ ہے کہ فلاں جگہ نا مٹھائی بٹ رہی ہے، چلو وہاں جا کے مٹھائی لو. بچوں نے سنا مٹھائی تو وہ خوش ہو گئے. تو کچھ اور آئے، ان کو بھی یہی کہا بھائی مٹھائی بٹ رہی ہے پہنچو وہاں. کچھ اور آئے، ان سے بھی یہی کہا. کچھ اور آئے، ان سے بھی یہی کہا. سارے بچے تو پہنچ گئے وہاں، حالانکہ مٹھائی تو نہیں تھی نا وہاں پہ. اچھا جب کئی ساروں سے اس نے کہا نا، جب وہ سارے چلے گئے مٹھائی لینے کے لیے، تو اس کو خیال آیا کہ میں بھی دیکھ لوں، ہو سکتا ہے بٹ رہی ہوں. یہ تذکروں کا اثر ہے، یہ دعوت کا اثر ہے. جب آدمی کسی چیز کی باتیں کرتا ہے نا، کسی چیز کے تذکرے کرتا ہے، تو اس کا دل بھی اسے تسلیم کرنے لگ جاتا ہے. جہاں بھی بیٹھیں اللہ کی باتیں کریں، اللہ کے تذکرے کریں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں. کریں گے انشاءاللہ، خود بھی کریں اور ان کو بھی اس پہ لائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. تو